لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، محترم لوگ، بزرگ لوگ، قابل احترام لوگ، عزت دار لوگ، ان کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ گالی دینا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی دیکھیں جو پیغمبر ایک مرغے کو گالی دینا گوارا نہیں کرتا، یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہمارے نبی کی سیرت طیبہ، جو ایک مرغے کو کون نبی؟ وہ نبی جس نے زندگی بھر اپنی ناکہ یا اپنی ناکہ جس پہ پیغمبر سوار ہوتے تھے، حالانکہ سوار کم ہوتے تھے، زیادہ چلتے تھے، ناکہ کی باغ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کرتے تھے۔ زندگی میں پیغمبر نے، معصوم فرماتے ہیں پیغمبر نے، یہ سیرت پیغمبر ہے، سیرت طیبہ ہے پیغمبر کی، زندگی میں پیغمبر نے اپنی جو ناکہ تھی یا جو جانور جس پہ پیغمبر سوار ہوا کرتے تھے، سواری فرماتے تھے، اس کے منہ پہ چابک تک نہیں ماری۔ یہ لوگ چابک مارتے ہیں نا گھوڑے کو دوڑانے کے لیے، سواری کو تیز کرنے کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا ہو یا ناکہ ہو، کسی کے بھی منہ پہ چابک نہیں ماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین تھے، اللہ کے پیغمبر عالمین کے لیے رحمت تھے۔ اللہ اکبر، صرف بنی آدم کے لیے نہیں، ہر شے کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ کا پیغمبر رحمت تھے۔ اللہ اکبر، رحمت بن کے آئے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کی ذات فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں منع کیا ہے کہ یہ جو گھروں میں تم نے مرغ پالے ہوتے ہیں، مرغا پالا ہوتا ہے، مرغا، اس کو گالی مت دیا کرو۔ لوگ ہوتے ہیں نا، مرغا آٹا کھا جائے، کوئی شرارت کرے، مرغے، وہ لوگ زیادہ تر یہ دیہات میں ہی مرغے ہوتے ہیں، شہروں وغیرہ میں تو بہت دنیا کم ہی پالتی ہے، زیادہ یہ دیہاتوں میں ہی پالے جاتے ہیں۔ تو وہ کافی، گھر میں کوئی آٹا کھا جائے، کوئی کچھ کرے، مرغ تو بڑی لوگوں کو تپ آتی ہے ان پہ، جوتا ہاتھ میں آئے تو جوتا اٹھا کے مرغے کو مار دیتے ہیں، 2-4 گالیاں بھی سنا دیتے ہیں مرغے کو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا خبردار، یہ مرغے کو تم نے گالی نہیں دینی، خبردار، مرغے کو گالی دی، مرغے کو گالی نہیں دینی۔ جانتے ہو یہ مرغا کون ہے؟ فرمایا یہ مرغا تو یہ مرغا بڑا پیارا جانور ہے، یہ مرغا بڑا پیارا جانور ہے، اور اس کا ایک بڑا پیارا کام ہے، انہ یوقظ للصلاۃ۔ یہ جس مرغے کو تم لعنت کرتے ہو، جس مرغے کو کیا ہے گالی دیتے ہو، چپل اٹھا کے مار دیتے ہو، یہ جانتے ہو یہ مرغا اس کا اچھا کام کیا ہے؟ یوقظ للصلاۃ، یہ تمہیں نماز کے لیے فجر کے وقت جگاتا ہے۔ اور فجر کا وقت وہی ہوتا ہے نا، جو ہی فجر کا وقت ہے، فجر صادق ہوتی ہے تو یہ مرغا اس وقت اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ فجر کے ٹائم سنتے ہیں نا، صبح فجر کے ٹائم جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو مرغا پہلا کام یہ کرتا ہے، اس وقت یہ جاگ جاتا ہے اور یہ اذانیں دیتا ہے اور دوسروں کو بھی جگاتا ہے کہ اٹھو۔ یہ مرغے کی اس وقت بانگ جو ہوتی ہے، وہ اذانیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرغے کو گالی نہیں دینی، یہ مرغا بہت پیارا، بہت اچھا، بڑا محترم یہ جانور ہے۔ انہ یوقظ للصلاۃ، یہ کیا ہے؟ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو اتنی اللہ کی عظیم عبادت کے لیے اتنا بڑا عظیم کارنامہ کرے تو اس کو گالی دی جائے، اس کو مارا جائے، اس کو چپل مارے جائیں، اس کو جوتے پھینکے جائیں اس کی طرف، نہیں، اس سے تو پیار کیا جائے، اس سے تو محبت کرنی چاہیے، جو اتنی اللہ کی عظیم عبادت کے لیے تمہیں دعوت دیتا ہے فجر کے ٹائم کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو فرمایا خبردار،
مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگانے والا پرندہ ہے، اللہ اکبر، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ اکبر۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شے سے منع کیا؟ مولا علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں وَنَہَا، ہاں، اور کس شے سے منع فرمایا وَنَهَا أَن يُكْثِرَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہم بستری کے مجامت کے جو ہیں ادب آداب ہیں، ان ادب آداب میں سے ہیں یہ ایک چیز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ہم بستری جو ہے میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے ادب آداب ہیں، نہ کہ جانوروں والا رویہ برتا جائے، جس طرح جانور رویے برتتے ہیں ایسے رویے نہ برتے جائیں، بلکہ کیا اس کے ادب آداب میں سے یہ ہے کہ اس وقت میاں بیوی آپس میں گفتگو نہ کریں، اس وقت آپس میں کلام گفتگو نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اس وقت نطفہ ٹھہر گیا ہم بستری کے وقت تو اس نطفے کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارا بچہ گونگا پیدا ہوگا، زبان سے آ رہی ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، او سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ آج جو لوگوں کے بچے گونگے ہوتے ہیں، زبانوں سے آری ہوتے ہیں، یہ اصل میں گناہ کن کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ جو شریعت سے جاہل ہوتے ہیں، دین سے جاہل ہوتے ہیں، شریعت سے جو شریعت سے جاہل ہوتے ہیں، یہ گناہ ان کے ہوتے ہیں اور وہ بچوں پہ آ پڑتے ہیں، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا کہ ایسے ٹائم ایسے وقت گفتگو نہیں کرنی، ورنہ بچہ تمہارا گونگا پیدا ہوگا، زبان سے آ رہی ہوگا بیچارہ۔ تو کتنا دکھ لگتا ہے جب کوئی گونگا بندہ دیکھا جائے، گونگا بچہ دیکھا جائے، اور جب وہ اشارے کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کتنا دکھ لگتا ہے، کتنا سینہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا اصل گناہ ہوتا ہے، ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے جو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی اندھے پیدا ہوتے ہیں، کوئی گونگے پیدا ہوتے ہیں، کوئی پاگل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے گناہ کے نتیجے ہوتے ہیں جو ایسے وقت احتیاط نہیں برتتے۔ جانوروں والا کیا ہے؟ رویہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بہرحال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی ذات فرماتے ہیں کہ دھیان رکھنا ہے تم نے کہ ایسے وقت کوئی گفتگو وغیرہ باتیں وغیرہ نہیں کرنی۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ بھی کون بیان فرما رہے ہیں؟ پیغمبر خدا۔ اور آگے ہم تک کون ذات پہنچا رہی ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام آقا ابوالحسن کی ذات مقدس۔ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی یہ باتیں، مولا علی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک فرمایا وَنَهَا أَن يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے، یہ اس بات کا تعلق زیادہ تر دیہات کے ساتھ ہے، شہروں میں یہ بہت ہی گھٹ اور دیکھنے میں بہت ہی گھٹ ہی چیز نظر آتی ہے۔ یہ زیادہ تر آج کل دیہات بھی جو ہیں وہ بھی شہر بن چکے ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لوگ کھیتوں میں نکل جاتے تھے، یہ
حاجت وغیرہ جب ہوتی تو لوگ کھیتوں میں نکل جاتے، باغوں میں نکل جاتے، کریوں میں، تو حاجت وغیرہ کے ٹائم ساتھ اپنے پانی لے جاتے یا ساتھ اپنے ڈھیلے اٹھا لیتے تھے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ استنجے کے ٹائم جو ہے جانوروں کی کوئی پھوسی وغیرہ، جانور پھوسی وغیرہ کرتے ہیں نا، تو اس جانوروں کی پھوسی یا کوئی ہڈی وغیرہ اس سے کیا ہے استنجا نہ کیا جائے، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ افضل پانی ہے، پھر پانی نہیں تو ڈھیلے ہیں یا کیا ہے ٹیشو یا کیا ہے کپڑا، یہ استعمال اتنا کیا جائے کہ جس سے کیا ہے نجاست کے ذرات، وہ پخانے کے ذرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔